اب ہم ذکر کریں گے پکے ٹھکے صوفی کا، اور حدیث پاک کے مطابق جب اللہ کے کسی نیک بندے صالح کا ولی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آدمی کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ علامہ منیر احمد یوسفی آپ نے دیکھا، آپ پروگراموں میں دیکھتے تھے ناظرین کرام، ان کو دیکھ کے ظاہری وضع کتھا بھی یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی کرنے اول کے حجازیوں کے قافلے سے بچھڑا ہوا آدمی ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی روح جو تھی وہ سیدنا اویس کرنی جب اونٹ چرا رہے ہوتے تھے تو ان کے اونٹوں کی دھول میں کہیں منیر احمد یوسفی کی روح جو تھی وہیں پھر رہی ہوتی تھی، یا کہیں یوں لگتا ہے کہ ان کی روح جو تھی اس کے اندر وہ جو اذان بلالی کی وہ جو تاثیر تھی وہ آ گئی ہوئی تھی کہ ہر وقت دین اسلام کی انہوں نے پوری زندگی جو تھی وہ خدمت کی، اور سادگی میں بالکل بوذری مزاج نظر آتا تھا، اور ہر بات جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہاں ہمارے ایک اسکالر تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ایک دفعہ کوئی کتاب ان کو اس طرح پیش کرنی تھی تو کہتے ہیں نا جی نا، اے سجے ہاتھ نال دیو نا، سرکار دا فرمانے دائیں ہاتھ سے چیز دیتے ہیں۔ تو اتنا التزام بھی فرماتے تھے، اور ہم بھی ان کی محفل میں جب جاتے تھے تو ہمیں بھی پہلے وہ امامہ شریف پہناتے۔ تو آج ان کا عرس مبارک ہے پہلا، ہم ان کا ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور پھر میں اپنے اسکالر حضرات سے بھی ان کے بارے میں گفتگو آپ کو سنواؤں گا۔ جی پروڈیوسر صاحب لگائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سید یا حبیب اللہ۔ منزل تب ملتی ہے جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیروی کرے گا۔ اچھا عشق کیسے آئے گا، ذرا آج آپ سے یہ بھی پوچھیں۔ عشق تب آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے دل میں لے آتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے دیکھ، دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں جب تم اتحیات میں بیٹھو تو پڑھو نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اپنے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود باوجود کو حاضر جان کا سلام کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ صحابہ کرام نے تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی ہے، صحابیات نے، صحابہ نے، اس کا یہ آسمان کی جو یہ آسمان کی آنکھ اس کا کوئی اور پیش نہیں کر سکتی کوئی اور اس مثال۔ کی تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں پیش کر سکتا، جن کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ دعائیں بھی ایسی کرتے تھے جن سے یہ لگتا تھا کہ ان کی مقصد و مدعا حضور پاک کی ذات پاک ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھا ناظرین کرام آپ نے، جی یہ لوگ مرتے نہیں ہیں اپنا ڈاکٹر جامی صاحب۔ غازی سے بنیادی طور پر یہاں آپ کی وساطت سے میں تصوف کی تعریف کروں، تصوف بنیادی طور پر قلب و روح کی اس بصیرت و فراست کا نام ہے جو ایمان کامل، عمل کامل اور تقوی کامل کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ایسے لوگ صاحب بصیرت اور صاحب فراست ہوتے ہیں، ان کی صرف یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کا دماغ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی روح اور ان کا قلب بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ یہ واقعی ان لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اچھا جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، لاہور کے جو تاریخی جنازے 2-3 ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک ان کا تھا۔ میل ہا میل تک لوگ جو تھے وہ تھے، اور بیچارے پہنچ نہیں سکے، سڑکوں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ جی بلا شبہ۔ جی میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے اکٹھے ادھر پروگرام بھی ہوئے، مختلف چینلز پر بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ 2-3 باتیں بڑی نمایاں ہیں آپ کی شخصیت کی۔ ایک تو یہ کہ آپ اختلاف رائے کرتے تھے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے مسکراتے ہوئے اختلاف، لیکن کبھی بھی اختلاف کو انتشار میں نہیں بدلنے دیتے تھے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، یہ صوفی کی خصوصیت ہوتی ہے، ورنہ آج جس کو 4 بندے مل جائے وہ نیا فرقہ بنا کے ایک انتشار برپا کر دیتا ہے اور تباہی آئی ہوئی، اور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ تصوف جو ہے وہ ویلفیئر کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان کا نگینہ ویلفیئر ان کا دیکھ لیں، ہاسپٹلز دیکھ لیں، ایمبولینسز دیکھ لیں، وہ جو ایک خانقاہ کے ساتھ ویلفیئر کا شعبہ تھا اس کو انہوں نے اجاگر کر کے بتایا کہ یہ تصوف ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اچھا پھر دیکھیں بڑے پڑھے لکھے نوجوان ماڈرن تعلیم کے وہاں ان کی محفل میں بیٹھے، اچھا عصری تقاضوں سے آگاہ تھے۔ واہ، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہاں جی عصری اتنا، مطلب کوئی نوجوان کالج کا آیا، یونیورسٹی کا آیا تو لٹھ لے کے اس کے اوپر چڑھ نہیں دوڑے کہ تیری شکل ایسی ہے، تیرا لباس نہیں،
اتنے مسکراتے ہوئے وہ گفتگو کرتے تھے کہ دل میں اترتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہ حدیث پاک کے صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے. ہاں جی، صدقہ تو انہوں نے تو صدقے کے دریا بہائے ہوئے تھے صحابہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اتنے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ نوجوان آئے اور وہاں تقاضے ہی عصری نہ ہوں تو وہ واپس چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. جو آپ کے پاس ہے وہ بھاگتا نہیں تھا. اس لیے سوشل میڈیا کا بر وقت استعمال کرتے تھے. اپنا نگینہ جو ہے وہ چینل چلایا، انہوں نے ٹی وی چلایا. تو یہ سارے معاملات وہ تھے جو عصری تقاضے، اور اس کے ساتھ اخلاص للہیت اتنا کہ ایک مہینے میں 70 درس قرآن دیے جا رہے ہیں اور فی سبیل اللہ دیے جا رہے ہیں. جی ہم نے تو جی سراپا خلوص ہی دیکھا ہے ان کو، اور آپ نے تو بطور والد گھر میں بھی دیکھے ان کے معاملات. جی قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے تربیت کی وہ خود بڑے جدت پسند تھے، براڈ مائنڈڈ تھے. اچھا. آپ نے فرمایا میں نے جب پہلی دفعہ تقریر کی تو میں نے پنجابی میں کی، کیونکہ حضرت پنجابی میں کرتے تھے. تو والد گرامی فرمانے لگے بیٹے آپ اردو میں تقریر کریں، لوگوں کو اردو کی ضرورت ہے. آپ نے حاجی نگینہ صاحب سے پوچھا کہ میں اردو میں کروں، آپ نے فرمایا انگریزی میں بھی کریں، ضرورت ہے اس کی وقت. تو جب لوگ جدید ماڈرن زمانے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ استعمال اس کا حرام ہے، آپ نے اس وقت سارا سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یوز کر کے کام کیا. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اس کے لیے آپ نے جو کتابیں لکھی، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق اور نکاح، طلاق، 100 سے زائد آپ نے کتب لکھی لوگوں کے لیے کہ بندے وصال کر کے چلے جاتے ہیں، کتابیں زندہ رہتی ہیں. اور جب کتابیں لوگوں کے پاس موجود ہوں گی، جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. اچھا مفتی صاحب ان کے وقت میں برکت بھی تھی. میرا تو یہ اندازہ ایک بندہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا. جی ایسے میں نے خود دیکھا کہ جب وہ لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھتے تھے ہمیں چیزیں تلاش کرنی پڑتی. آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی صفحہ کھولتے تو سامنے نکل آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے برکت رکھی ہوئی تھی. ایک کتاب آپ نے لکھی آداب طعام، اس میں کھانا کھانے کے 36 آداب لکھے اور فرمایا جو بندہ یہ کتاب پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ کی ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ساری زندگی آپ نے یہ کوشش کی، مدارس بنا کر، اسکول بنا کر اور ہاسپٹل بنا کر. اسکول بنائے؟ جی اسکول بھی بنائے ہوئے. نگینہ دار عرفہ کے نام سے اسکول کی برانچز بھی موجود ہیں جو چل رہی ہیں، اور اس میں بھی قرآن مجید اور احادیث کا علم ساتھ ساتھ ہے، تاکہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جائیں وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے. سبحان. اور یہ آپ کے جو گھریلو معاملات، بعض بندے باہر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن گھر میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. گھر میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند تھے. ایک بندے نے آپ کو ایک عظمت اور شان کی بات بتائی. اس نے کہا میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقرب دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ ساری رات سجدے میں پڑے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے اللہ اس کو سر بلند فرماتا. تو لوگوں کی اصلاح کی نرم لہجے کے ساتھ ایک جملہ آپ کا بڑا کام والا تھا جو آپ فرماتے تھے کہ زبان نرم دلیل گرم ہونی چاہیے. دلیل میں وزن ہو، زبان نرم ہو تو بات دل میں اتر جاتی. اور یہ نعرہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، وہ جو ہے نا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، وہ بھی نعرہ لگواتے تھے. جی اپنی تقاریب میں لگواتے تھے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ نعرے مجھے دین اسلام سے پیار ہے، غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری اپنے گھروں کے باہر، اپنی گاڑیوں کے باہر، اپنے دفتروں کے باہر، ہر جگہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہماری لامحدود وفاداری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر سعیدی ہماری ساری خرابیوں کی یہ جڑ نہیں ہے؟ یعنی ہمارے دینی طبقات کو تو چاہیے تھا کہ یہ ساری سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام رہا، غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کل جہاں سے کرنی تھی. ہم نے کہا کہ جپے مارو اپنی طرف. جی تو دیکھیں نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا فیضان ملتا ہے. گرد تو گردد حریم کائنات، کائنات کے سارے احترام حضور کے گرد محو طواف ہے نا. ہم عزت چاہتے ہیں کسی دوسرے طریقے سے، عزت ادھر سے ملنی ہے، ادھر ناتا جوڑتے جائیں عزت ملتی جائے گی. آپ دیکھ لیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، خاک مکہ ابو جہل اینچ بولا جب اینچ بولا جب عرب میں رہنے والا ابو الحکم کہلانے والا ابو جہل بن گیا. روم سے آنے والا بھی، ایران سے آنے والا بھی، حبشہ سے آنے والا بھی، بصرہ سے آنے والا بھی کامیاب ہو گئے. تو اصل ساری زندگی کا دار و مدار اگر ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. یہ نسبت مضبوط ہوگی تو امت کھڑی ہوگی، یہ نسبت کمزور ہوگی تو امت مزمحل ہوگی. اچھا وہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مشہور قول مبارک ہے
کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سورج کی شفقت ہوتی ہے، دریا کی سخاوت ہوتی ہے، زمین کا عز ہوتا ہے. یہ تینوں باتیں نہیں آپ نے ان میں دیکھی؟ جی دیکھیں، میں مختلف چینلز پر جاتے تھے، سحری میں اکٹھے ہوئے تو لنگر اپنا ساتھ لے آتے تھے، جتنے شریک ہوتے تھے لوگ ان کو اپنی طرف سے وہ سحری کراتے تھے. واہ. اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اتنا، یعنی یہ کیوں کرتے تھے؟ امام غزالی کا فرمان میں نے پڑھا جب ان کے ساتھ سحری کی نا، تو پھر امام غزالی کا فرمان یاد آیا کہ ایک لقمہ 30 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے. اللہ. تو وہ اس لیے گھر سے پکوا کر لاتے تھے کہ پاکیزگی. رزق حلال، جی رزق حلال کا بڑا اہتمام. جی بہت اہتمام کرتے تھے، اور ساری زندگی انہوں نے جو تبلیغ کی اس میں کوئی معاوضہ نہیں لیا. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے محبت سے سب کو اپنے قریب کیا. آپ پیر کا ایک معنی فرماتے تھے پیر 3 حروف کا مجموعہ ہے، ٹھیک. پے پیار کی، یہ یاری کی، اور رے رب کی. فرماتے تھے پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے، اس کے دل میں للہیت پیدا کر دیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. آپ تشریف لائے اور بڑی راحت ہوئی کہ آج ہم ان کے تذکارے پاک کر رہے تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ کئی برس تک، 5 برس تک انہوں نے میرے ساتھ پروگرام کیے ہیں، اور میری ان کی دوستی جو ہے وہ تقریباً 40 سال پہ محیط تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے جی.